بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر ان کو یہ تعلیم بھی دے۔ تعلیم ایک سسٹم ہے، تعلیم ایک نظام ہے، تعلیم کے ارکان ہیں، تفصیل کا وقت نہیں۔ صوفہ کی یونیورسٹی میں کائنات کی ساری یونیورسٹیاں اس کے قدموں میں لا کے رکھ دوں کہ جہاں ہاسٹل ملا ہوا ہے، عبادت گاہ ملی ہوئی ہے، پریکٹیکل کی جگہ ملی ہوئی ہے، علم اور عمل اکٹھے ہیں۔ یہ نہیں دیکھا گیا کہ میس ہے، کھانا ملے گا کہ نہیں، حالات کیسے ہیں، یونیفارم کیسی ہے۔ کائنات کے نفیس ترین اور عمدہ ترین پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم کا جو سسٹم جوڑا تھا، شاعر نے صرف ایک شعر میں کوزے میں دریا بند کر دیا کہ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا۔ چلیے پوری دنیا میں اسکولوں میں، مختلف اکیڈمیز میں چلے جائیں، آپ انسٹیٹیوٹس میں آئیے، تعلیمی اداروں میں آئیے، ریسرچ میں جا کے بھی رٹا رہتا ہے، مگر یہاں ایسے نہیں ہے۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ یہ دل سے دل کیسے جلائے میرے محبوب نے ایک مثال لیجئے، تعلیم کیسے دی۔ ایک گروپ اکٹھا ہو کے عرب کے دور دراز علاقوں سے، عمر کے مختلف حصوں کے لوگ آئے ہیں اور محبوب سے کہا ہے کہ ہم نے داخلہ لینا ہے۔ میرے آقا نے، میرے سید نے، میرے مرشد نے، میرے اور آپ کے محبوب ترین امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے حسب نسب نہیں مانگا۔ کون کس کلاس میں بیٹھے گا، کہاں بیٹھے گا، کوئی ایسی چیز نہیں کہ یہ ایلیٹ کلاس ہے، یہ عام ہے، یہ نارمل ہے، یہ شہزادوں کے بچے ہیں، یہ چودھری، یہ غریب ہے۔ آپ نے ان کو داخلہ دیا اور پڑھایا۔ پڑھانے کے دوران 18واں دن تھا، 18ویں دن یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریٹن فارم میں اپلیکیشن نہیں لے کے آئے، زبانی آئے اور کہنے لگے کہ محبوب ہم چھٹی لینا چاہتے ہیں، ہمیں گھر والے یاد آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے محبوب نے کوئی ہیلا، کوئی بہانہ، کوئی ہیل، کوئی حجت، کوئی بات، کوئی تانا نہیں دیا کہ لوگ سال سال نکال لیتے ہیں، آپ کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں، 18 دن۔ بس بیویاں یاد آنے لگی ہیں، بچے بہن بھائی ماں باپ یاد آنے لگے ہیں، وطن مٹی دھرتی یاد آنے لگی ہے۔ تم نہیں پڑھ سکتے، چلو، ڈانٹا بھی نہیں، کچھ ایسا نہیں کیا۔ نظام تعلیم، پڑھائے جانے والی چیز پہ یقین اتنا تھا، تعلیم کا انداز ایسا تھا، اور دل نے دلوں سے دل ایسے جلا دیے تھے، روشنی اور نور کا منبع ایسے بنا دیا تھا کہ پورے یقین کامل سے چھٹی دیتے ہوئے جاتے ہوئے کچھ نصیحتیں فرمائی۔ کتب احادیث میں تفصیل موجود ہے، میں اختصار سے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ کہا اپنے اپنے علاقوں میں جانا، جو یہاں سے سیکھا ہے یہ آگے سکھا دینا، جو عقیدہ لیا ہے پہنچا دینا، جو تھیوری ملی ہے وہ بھی سکھا دینا۔ مشہور زمانہ روایت صلو کما رأیتمونی اصلی، اپنے علاقے میں جا کے اپنے اپنے طور طریقے سلسلے شروع مت کر لینا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، مسجد نبوی میں صفہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے نماز پڑھتے دیکھا ہے، اپنی قوم کے سامنے نماز ویسے پڑھنا۔ حضرات، اگر یہ جملہ نہ ہوتا اور مدینہ نہ ہوتا اور میرے محبوب کی نصیحت نہ ہوتی، کعبہ کے رب کی قسم مدینے سے واپسی پہ میں اہل الحدیث کے ساتھ نہ ہوتا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، جاؤ جس وطن کے ہو، جس علاقے کے ہو، جس شہر، جس گاؤں، جس محلے کے ہو، نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھا۔ یہ نصیحت میرے محبوب کی پلے باندھ لی، چلے گئے، علاقوں میں گئے، قوم کو پڑھایا،
یہ ہے میرے محبوب کا نظام تعلیم. ڈانٹنے ڈپٹنے. یہاں تو ہمارے ایک سمیسٹر کے کچھ کریڈٹ آورز کم ہو جائے نا، اس قدر بلیک میل کیا جاتا ہے جناب ڈگری نہیں ملنی، آپ کو یہ نہیں ملنا وہ نہیں ملنا. اللہ شاہد ہے میرے محبوب نے دلوں سے دل ایسے جلائے کہ 1.25 لاکھ دیے جل رہے تھے، روشن تھے. جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں جناب ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے جھولی اٹھائی تھی، جب باپ نے دعا مانگی تھی، بیٹے نے آمین کہی تھی، اسی شہر میں 1.25 لاکھ آج دیے جل رہے ہیں اور چراغ جل رہے ہیں، اور میرے محبوب کے یار آپ کے سامنے عرفات کے میدان میں موجود ہیں. اور آپ پوچھتے ہیں اعلی حل بلغ، میسج مل گیا، پیغام مل گیا، جو میں نے سکھانا تھا سکھا دیا، جو بات پہنچانی تھی پہنچا دی، معاملات سمجھ آ گئے، اعلی حل بلغ. لوگوں 1.25 لاکھ لوگوں کے ہاتھ اور شہادت کی انگلی اٹھی تھی، اور میرے محبوب بولے تھے اللہم اشہد، زمین گواہ بن گئی، عرش بری بھی گواہ بن جائے. یہ ہے نظام تعلیم مانگا گیا. والحکمہ، اللہ جو سکھایا جائے اس میں حکمت بھی ہو، دانائی بھی ہو. دوستو کتاب بہت عظیم ہوتی ہے. خیر جلیس فی الزمان کتاب، زمانے میں کتاب جیسا ہم نشیں آج تک نہیں دیکھا گیا جس سے آج کل آپ اور میں محروم ہیں. یہ خاموشی سے پڑھاتی ہے، تعلیم دیتی ہے، بور نہیں ہونے دیتی، غیبت نہیں کرتی. آپ اس پہ جو مرضی لکھ دیں، لیکن وہ جو آپ پہ لکھتی ہے کمال لکھتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کتاب سے پڑھنا بھی حکمت، لینا بھی حکمت، سیکھنا بھی حکمت. اور یہ کون دیتا ہے؟ صرف حکیم. عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے. جو ٹیچر حکیم نہیں ہے، جو استاذ حکیم نہیں ہے، جس کے پاس دانائی، بینائی، عقل مندی، شعور کا وافر حصہ نہیں ہے، وہ طالب علم کو راستے میں کہیں نہ کہیں توڑ دے گا، ساتھ چھوڑ دے گا. میں نے بڑے نوجوانوں کو بگڑتے دیکھا تعلیم کے میدان میں، صرف ناروا رویوں سے، سلوک سے. بچے جن کو ہم نے اپنے جگر گوشے بنا کے، پھول اپنے باغ سے توڑ کے مالا بنا کے، ایک ہار بننے کے لیے ایک مربی کو، معلم کو، استاذ کو دے کے آئے تھے، اسی نے ان کو توڑ کے رکھ دیا، مروڑ کے رکھ دیا. پھر وہ ہار تو نہیں بن پائے، ہار گئے. مگر ادھر ایسے نہیں ہے. والحکمہ، میرے پیغمبر کے پاس ماں چھوٹے سے بچے کو چھوڑ گئی، بڑی ننھی منی سی عمر ہے. یہ پانی کا لوٹا بھر کے اٹھاتا ہے تو پوری طرح سے اٹھایا نہیں جاتا. میرے آقا کی خدمت میں بطور تعلیم چھوڑ کے گئی ہے. 10 سال لگاتار سیدنا انس، یہ لفظ انس نہیں ہے، انس میرے محبوب کے پاس پڑے ہیں. مگر میرے آقا کی حکمت اور دانائی، الفاظ اور کلمات کا انتخاب، جملہ، تعبیر، تشریح اور توضیح، وہی کی وضاحت آپ کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں 10 سالوں میں میرے محبوب نے واللہ ما قہرانی ولا نہرانی ولا لطمانی ولا شتمانی، میرے آقا نے مجھے کبھی بھی تھپڑ نہیں مارا. 10 سال شاگرد، خدمت، نوکری، داخلہ، مارا ہی نہیں. ولا شتمانی، میرے محبوب نے مجھے برا بھلا بھی نہیں کہا. بڑے لوگ اکثر چھوٹوں کو گالی دے دیتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنے محبوب کے منہ سے کبھی گالی نہیں سنی. ولا نہرانی، میں جاتا تھا، آپ کام بھیجتے تھے، میں بچوں کے ساتھ کھیل میں لگ جاتا تھا، آپ آتے تھے، میں کھیل رہا ہوتا تھا. میرے پیغمبر نے، میرے مصطفیٰ نے، میرے استاذ نے مجھے ڈانٹا بھی نہیں. پھر مزید لکھتے ہیں، کہتے ہیں ڈانٹنا تو اگلی بات ہے، میرے محبوب نے کبھی غصے والی نظروں سے، قہر آلودہ نگاہوں سے مجھے دیکھا بھی نہیں. یہ تھے پیغمبر، یہ تھے استاد، یہ تھے رہبر، یہ تھے حکمت، یہ تھا نظام تعلیم، اور یہ تھے معلم، اور یہ تھے حکیم. اور فرق محسوس کیجئے، حکیم پھکی دینے والے کو نہیں کہتے،
حکیم دوا دارو دینے والے کو نہیں کہتے. حکیم یہ میڈیسن سے علاج نہیں کرتا، وہ طبیب ہوتا ہے، اس کا مطب ہوتا ہے، اسے طبیب کہتے ہیں. مطب فلان لکھا ہوتا ہے، یہ طبابت کرتا ہے. حکیم وہ ہوتا ہے جو الفاظ سے، جملوں سے، کلمات سے، ان کے چناؤ سے، پیار سے اس طریقے سے تیار کرے کہ اس نے کبھی لاٹھی تو نہیں پکڑی، سوٹا تو نہیں پکڑا، ڈنڈا تو نہیں پکڑا، پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر. بڑے بڑے سنگ دل آئے اور میرے محبوب نے حکمت بھرے لب و لہجے میں اور لفظوں میں کچھ ایسا بولا، رویہ ایسا پیش کیا، حکیمانہ مدبرانہ انداز کہ لگے ہوئے زنگ والے صدیوں کے تالے ٹوٹ کے تڑاک 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 گرے، اور یہ اپنا دل میرے محبوب کی ہتھیلی پہ یوں نکال کے رکھ کے گئے. سیدنا ثمامہ بن اسال کا واقعہ آپ سن چکے ہیں. بنو حنیفہ قبیلے کا بڑا نوابی مزاج کا سردار ہے. مکہ جا رہا ہے میرے محبوب کے ساتھی، راستے میں ذرا بگڑا ہے، پکڑ کے لے آئے. مسجد نبوی سے باندھ دیا گیا. میرے محبوب نے استاذ حکیم نے آ کے حال پوچھا ہے. ما حالک یا ثمامہ، ثمامہ کیسا حال ہے، کیسا فیل کر رہے ہو؟ اب ظاہر ہے علاقے کا سردار ہو، چودھری ہو اور بندھا ہوا ہو، ہتھ کڑیاں تو کسی کو اچھی نہیں لگتی، اور وہ بھی جس عبادت گاہ میں بندہ کبھی گیا بھی نہیں ہو، تو منہ سائڈ پہ کر لیا. آپ نے حال پوچھا کہ میں نے حال پوچھا ہے؟ اس نے دنیا کے بدترین جملے میرے آقا کے سامنے بولے تھے، اور میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں. اس قدر خوفناک جملے تھے. محدثین نے وہ جملے کتابوں میں نقل کیے، اور یہ جو بول رہا ہے اس وقت کفر بول رہا ہے، اور میرے محبوب کو کہہ رہا ہے حال پوچھتے ہو تو میری حالت یہ ہے کہ مجھے تیرے دین سے برا دین کوئی نہیں لگ رہا، تیرے شہر سے بدنما شہر کوئی نہیں، اور معاذ اللہ تیرے چہرے سے بدترین چہرہ کوئی نہیں. ہوتا کوئی عام پیر مرشد ہادی اور راہبر وہیں پہ قیمہ کروا دیتا، اور ایک اشارے پہ جب تلواریں اٹھتی تھیں خون بہتے تھے، اور وہاں وہ عمر کھڑے تھے جو کہتے تھے کہ دانی محبوب مجھے اجازت دو، میں اس ظالم کی گردن تن سے جدا کر کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں. ایسے بولا اس نے؟ آپ نے کہا نہیں، حکمت. کہا میرے یارو یہ میرا مہمان ہے، میں اس کا میزبان ہوں، اس کا کھانا میرے گھر سے دیا جائے. 3 دن لگاتار آپ حال پوچھتے رہے، وہ بگڑتے ہوئے بولتا رہا، کھانا ملتا رہا. کہا آزاد کر دیا جائے، ہتھ کڑیاں بیڑیاں ختم کر دی جائیں. کوبا تک نہیں جا سکا تھا، مکہ جانا تھا، اور وہاں سے الٹے قدم لوٹا، واپس آیا. والحکمہ، یہ حکمت ملے تو مزہ ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے وجود میں جتنی گندگی ہے غلاظت نکال دیں. بھائیو یہاں اچھی طرح سن لیجئے، ہمارے اندر آج سوسائٹی میں یہ پرابلم ہے اور بہت بڑا فالٹ ہے. اسکول کھلے ہیں، کالج کھلے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، دینی مدارس ہیں، ادارے ہیں، مساجد ہیں، بڑے بڑے اساتذہ بیٹھے ہیں، ٹیوشنز ہومز ہیں، سینٹرز ہیں، موبائل ٹیوشن چل رہی ہے. لیکن پرابلم ایک اپنی جگہ کھڑی ہے، اور وہ یہ ہے ہم جو بچہ نالائق ہے اسے نالائق کہہ کے اور نالائق کر دیتے ہیں. جو کمزور ہے اس کو تانے دے دے کے مار دیتے ہیں، اور جس کا بیک گراؤنڈ اچھا نہیں ہے، کوئی بننے سنورنے کے موقع اور چانسز ہیں، ہم اسے مزید ضائع کر دیتے ہیں. آج ہمارے میڈیا نے جو کردار ادا کیا ہے، کوئی بھی بندہ سنور ہی نہیں سکتا. آپ کا پورا ماضی ایک ایک فائل کھول کے سامنے رکھ دیں گے. جب رب پردے رکھتا ہے، کتنی مبارک طریقے میں کہا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرتے ہیں. لفظ گندگی بھی نہیں بولا اللہ نے یہاں، پیغمبر کی زبان پہ بھی نہیں آیا. قرآن کی حکمت کہا بس انہیں صاف ستھرا چاہیے. کس سے؟ بتا دیا. اب یہ کون سا جرم تھا جو عرب میں نہیں تھا؟ کون سی غلاظت تھی جو نہیں تھی؟
مکہ میں بیت اللہ میں صرف 360 بت نہیں تھے، ان لوگوں کے قلب و نظر میں، دل و دماغ میں جتنے بت بیٹھے ہوئے تھے، کبھی دل کرتا ہے کہ یہ سیریل شروع کر لوں کہ اہل عرب کے ہاں دنیا جب محبوب آئے ان کے سینوں میں کتنے بڑے بڑے بت تھے. چھوٹی سی مثال لیجیے، برادری کا بت، یہ کل بھی تھا، یہ آج بھی ہے. ہم اچھے ہیں، یہ برے ہیں. ہم سردار ہیں، یہ ماٹھے اور ہلکے ہیں. مزاج ہی ایسا بن گیا تھا، کہتے تھے کہ محبوب تیرے ساتھ بیٹھنے کو، ڈائلاگ کرنے کو، گفتگو کرنے کو، ٹیبل ٹاک کرنے کو، مذاکرہ مباحثہ کرنے کو، بات چیت کرنے کو من تو کرتا ہے، لیکن کیا کریں.